اب اس کے بعد ایک اور یہودی تھا ابو رافع نام کا، یہ خیبر کے اندر رہتا تھا، اور یہ کعب بن اشرف جو پہلے مقتول ہوا ہے اس کا دوست اور اس کا معین اور مددگار تھا۔ اب چونکہ یہ کعب بن اشرف گستاخ کو قتل کرنے والے حضرت محمد بن مسلمہ اور اس کے جتنے بھی رفقا تھے یہ سارے قبیلہ اوس کے ساتھ ان کا تعلق تھا، تو قبیلہ خزرج والوں کی خواہش پیدا ہوئی کہ قبیلہ اوس والے تو نمبر لے گئے، وہ تو اللہ کے نبی کا انہوں نے قرب حاصل کر لیا، کیوں نہ ہو کہ ہم اس کعب بن اشرف کا جو دوسرا ساتھی ہے ابو رافع اس کو قتل کر کے ہم بھی یہ شہادت حاصل کریں۔ تو حضرت عبداللہ بن عتیق کی قیادت کے اندر 4-5 حضرات اکٹھے ہو کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت چاہی کہ ہم ابو رافع کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی اور عبداللہ بن عتیق کو امیر بنایا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ خیال کرنا ہے کہ کسی عورت اور بچے کو قتل نہیں کرنا۔ اب یہ حضرات یہاں سے روانہ ہوئے خیبر کی طرف، اور یہ اس وقت کے اندر پہنچے جب سورج غروب ہو چکا تھا، اور خیبر کے لوگ اپنے جانوروں کو چراگاہوں سے چرا کر واپس اپنے گھروں کے اندر لا رہے تھے۔ شام کا وقت ہے، جانور ہر طرف سے جانوروں کے ریوڑ آ رہے ہیں، تو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی ساتھیوں کو کہا کہ تم ایسے کرو کہ یہاں پر بیٹھ جاؤ اور میں آگے جا کر اس کے قلعے کے اندر داخل ہونے کی کوئی تدبیر نکالتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ چلے اور بکریوں کے ایک ریوڑ کے قریب جہاں پر اس ابو رافع کا محل تھا وہاں پر اپنے اوپر چادر وغیرہ ڈال کے قضائے حاجت کی شکل کے اندر بیٹھ گئے۔ ادھر سے اندھیرا تھا تو اس کا جو دربان تھا اس نے آواز لگائی کہ او بھائی کون ہے، تو اندر آنا چاہتا ہے تو جلدی آ ورنہ میں گیٹ بند کرنے لگا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں مجھے تو موقع ملا، چادر ہٹائی نہیں اور فوراً اٹھا اور اندر گھس گیا۔ اندر جیسے چلا بکریوں کے ایک وہاں پر باڑی تھی تو اس کے اندر بیٹھ گیا چھپ کے۔ اب یہ رات کا وقت ہے اور اس ابو رافع نے بڑی مجلس لگی ہوئی ہے، گپ شپ ہے، کسے کہانیاں چل رہی ہے، میں انتظار کے اندر بیٹھا ہوا۔ اب جب یہ سارے لوگ وہاں سے واپس ہونے لگے تو اس کا جو دربان اور چوکیدار تھا اس نے چابیاں ایک جگہ پر لٹکا دی، سارا منظر میں دیکھ رہا ہوں، اور اس نے گیٹ بند کیا اور سارے سو گئے۔ کہتے ہیں ان کے سونے کے بعد میں اٹھا اور وہاں سے چابیاں اٹھائی، اور میں نے یہ ابو رافع جو تھا یہ اوپر والے محل کے اندر رہتا تھا، دوسری منزل کے اندر، تو میں تالے کھولتا ہوا اوپر جانے لگا اور یوں کرتا کہ جو بھی دروازہ کھولتا اس کو اندر سے کنڈا لگا دیتا، اگلا کھولتا اس کو اندر سے کنڈا لگاتا کہ اگر پیچھے سے پتہ بھی چل جائے تو میں اپنے مشن کے اندر ناکام نہ واپس لوٹوں۔ اب یہ اوپر چلتے گئے اور جس کمرے کے اندر سویا ہوا تھا تو وہاں پر اندھیرا تھا۔ کہتے ہیں اب مجھے مسئلہ تھا کہ یہ اپنے بیوی بچے بھی اس کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں اور اندھیرا بھی ہے، نظر بھی نہیں آ رہا، تو اب میں اس کو کیسے قتل کروں؟ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ابو رافع کو آواز دی، میں نے کہا ابو رافع، یہ اٹھا پوچھنے کا کون ہے؟ کہتے ہیں جیسے ہی اس نے آواز دی کون ہے تو میں پہچان گیا کہ آواز اس طرف سے ہے، فوراً میں نے تلوار چلائی تو اب یہ تلوار وار میرا یہ ناکام گیا، ہوا کے اندر ویسے گئی۔ اب اس کو پتا چل گیا کہ یہ میرے اوپر کسی نے حملہ کیا ہے، یہ چیخا۔ کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے لہجہ بدل کر ہمدردی کے انداز کے اندر اس سے پوچھا کہ آواز کس کی تھی؟ یہ کہنے لگا میرے اوپر کسی نے حملہ کیا ہے۔ بس یہ کہنا تھا، میں نے لگئی تلوار اس کے اوپر، اس کو لگ گئی اور یہ نیچے گرا اور تلوار اس کے سینے پر رکھ کر اس کی پشت سے نکال دی۔ اب اس کو قتل کرنے کے بعد حضرت عبداللہ نیچے واپس ہے، اور جیسے وہ کہتے ہیں میں نیچے سیڑھی کے پاس پہنچا، میں نے سمجھا شاید نیچے زمین قریب ہے، تو وہ میں نیچے اترنے لگا تو پھسلا میرا پاؤں اور میری پنڈلی سے یہاں سے ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب وہاں پر اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم چلو یہاں سے، اللہ کے نبی کو بشارت اور خوشخبری سنو، اور جب تک میں اس گستاخ کے قتل کا اور موت کا اعلان نہیں سنوں گا میں یہاں سے واپس نہیں آؤں گا۔ اب یہ دیوار پر چڑھ کر وہاں پر بیٹھ گئے، اسی انتظار کے اندر کہ اعلان سنوں گا یہاں سے پھر واپس جاؤں گا۔ صبح کے وقت اعلان ہوا کہ ابو رافع کو رات کسی نے قتل کر دیا ہے۔ اب یہ وہاں سے واپس ہے اور اپنے ساتھیوں کو راستے میں ملے اور اپنی پگڑی اتار کر اپنی ٹانگ کو بھی باندھا تھا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر جب حاضر ہوئے اللہ کے نبی خوش ہوئے اور آپ نے ان کو کہا، حضرت عبداللہ کو کہا کہ اپنی ٹانگ آگے کرو۔ انہوں نے اپنی ٹانگ کہتے میں نے ٹانگ پھیلائی، اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ پھیرا اور جیسے ہی آپ نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ مجھے تو کچھ ہوا بھی نہیں تھا، سارا زخم بھی ٹھیک، ہڈی بھی ٹھیک، سارے درد اور تکلیفیں بھی ٹھیک ہو گئی۔